علیہم ولا الضالین۔ ظہور امام میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر انداز میں بآواز بلند صلوات۔ جوانوں سے گفتگو کرنے آیا ہوں، بزرگوں کی دعا چاہیے تو اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں کوئی وائلیشن کریٹ نہ ہو۔ قلب مجلس کو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لیں، آگے جگہ ہے، بہتر انداز میں بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر انداز میں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع، وهو الجواد الواسع فطر اجناس البدائع واتقنا بحکمتہ صنائع۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان مولائے متقیان و عاشقان مولائے عارفان، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، جیسے کہ میری پیشخانی پر ابھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے مرحومین کا تذکرہ ذکر محمد و آل محمد سے ہوتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں چند معروضات اس آیت کے ضمن میں پیش کروں، حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا کرو۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ذکر محمد و آل محمد سے بڑھ کر خیر کیا ہے؟ سورہ نحل کی ایک مشہور و معروف آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، اور اس آیت کی معانوی فضا میں جس موضوع کا انتخاب ہے وہ موضوع ہے عدل اور عدل امیر المومنین۔ تمہید میں ابتدا میں آپ میرا ساتھ دیں گے تو بندہ حقیر پھر نتیجے میں آپ سے دعا کا طالب ہوگا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فعل مضارع کے ساتھ، فعل مضارع جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے، جو حال اور مستقبل، حال اور استقبال کے لیے دونوں زمانوں کو اپنے احاطے میں لیتا ہے، اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ یہ امر کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔
کہ تم اپنے معاملات زندگی میں عدل سے کام لو اور احسان سے کام لو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں سے حسن سلوک کرو، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ خدا 3 چیزوں کا امر کر رہا ہے اور 3 چیزوں کی نہیں کر رہا ہے، اور روکتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ کہ فحاشی سے اپنے دامن کو بچاؤ، والمنکر منکرات سے اپنے دامن عصمت کو محفوظ رکھو، ہاں، والبغی اور بغاوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعظکم لعلکم تذکرون۔ توجہ کیجئے سامعین محترم، ایک آیت میں حسن اتفاق کیسا ہے کہ خدا 3 چیزوں کا ہی امر کر رہا ہے اور 3 چیزوں سے ہی روک رہا ہے۔ تولا بھی 3 سے، تبرہ بھی 3 سے۔ ملا محسن فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی، بہت بڑا نام، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں ایک جملہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں اگر پورے کلام الہی میں، پورے قرآن میں اس آیت کے سوا کوئی آیت نہ ہوتی اور فقط یہ ایک آیت پر پورا قرآن مشتمل ہوتا، پورے قرآن کی اساس اور بنیاد جو بیس ہے وہ فقط اس ایک آیت پر ہوتی، تو یہ ایک آیت انسانی معاشرے میں انسان کی نجات کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے فقط یہ ایک آیت کافی تھی۔ اور انہوں نے جو علت بیان کی محسن فیض کاشانی نے، وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی صفت ہے تبیان لکل شیء، ہر رطب و یابس، ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں ہے۔ وہ کہتے ہیں تفصیلی جتنے احکامات خدا نے قرآن میں پیش کیے وہ اختصار کے ساتھ اس ایک آیت میں ہیں۔ دیکھیے ہر نبی کا کیا کام تھا، توجہ کیجئے گا، کہ وہ نیکی کی تلقین کرے، حق کی دعوت دے اور برائی سے روکے، امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا تبرہ، یہ سارے کام تھے انبیاء، رسول اور ہادیان برحق کے، وہ سارے کام خدا نے اس میں رکھے۔ اب ذرا توجہ جوانوں میرا ساتھ دینا، عدل اور احسان، عدل کیا ہے؟ پہلے میں عدل کی فضیلت پہ چند احادیث پڑھوں گا۔ العدل زینت الانسان، عدل انسان کی زینت ہے۔ العدل زینت الایمان، ایمان کا زیور ہے کہ مومن معتدل ہو۔ العدل فضیلت السلطان، سرکار فرما رہے ہیں حکمرانوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ عادل ہوں۔ ایمان کی زینت عدل، انسان کی زینت عدل، حکمران کی فضیلت عدل۔ اور عدل کیا ہے؟ توجہ، سرکار نے فرمایا تھا العدل اساس بہ قوام العالم، اس کائنات کی بنیاد، اساس جو مضبوط بیس ہے وہ عدل ہے۔ پوری کائنات جس اساس پہ کھڑی ہے، جس خشت اول پہ کھڑی ہے وہ عدل ہے۔ اور توجہ کیجئے گا سامعین محترم، قرآن مجید میں جو انزال کتب یعنی کتابوں کا نازل ہونا و ارسال رسل اور رسولوں کا بھیجے جانا، ان دونوں کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ معاشرے میں عدل کا قیام ہو سکے۔ اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کر رہا، قرآن و حدیث سے کچھ جو ہے چیزیں معروضات آپ کی عمیق اور انیق سماعتوں کی نظر کروں گا، غور کیجئے۔ لقد ارشاد رب العزت ہو رہا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ اور ہم نے کتابوں کو بھیجا میزان کے ساتھ۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابوں کو بھیجنے کا مقصد ایک ہے کہ عدل کا قیام ہو سکے۔ اب سامعین محترم عدل کیا ہے؟ اب عدل کی ہم ڈیفینیشن کر رہے ہیں، جوانوں کو بھی سمجھائیں گے۔ وضع الشیء بموضعہ،
چیزوں کو ان کے مقام پہ رکھنا عدل ہے۔ اس امامے کا مقام یہ سر ہے۔ اچھا میرے پیسوں کا امامہ ہے، کل میں اسے دھوتی بنا کر ادھر آ جاؤں اور دھوتی کا امامہ بنا لوں، آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے، آغا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا تمہیں اعتراض کیا ہے؟ جب پیسے میرے، امامہ میرا، تمہیں اعتراض کا حق؟ آپ کہیں گے آپ نے امامے کے حق میں ظلم کیا۔ یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے، امامے کی جگہ سر تھا، اسے سر پہ رکھتے ہیں۔ اور مثال پیش کرتا ہوں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ توجہ کیجیے گا سامعین محترم، اللہ یہ امر کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ معاملات زندگی میں عدل سے کام لو۔ عدل ہے کیا؟ چیزوں کو ان کے مقام پہ رکھنا، جو جس کا مقام ہے اسے وہاں رکھنا، یہ عدل ہے۔ اچھا اور احسان کیا ہے؟ احسان یخرج الاشیاء من جہتها، پھر چیزوں کو اس مقام سے خارج کرنا، یہ احسان ہے۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی ایہما افضل، عدل افضل ہے یا احسان؟ عدل افضل ہے یا سخاوت؟ تو سرکار نے کہا جب بات آئے گی اجتماعیت کی تو عدل افضل۔ علی جیسے حاکم کے حصے میں بھی 3 دینار، قمبر جیسے غلام کے حصے میں بھی۔ اور جب بات آئے گی انفرادیت کی تو احسان افضل۔ جب سوسائٹی کی، کمیونٹی کی، قوم کی بات آئے گی تو عدل افضل۔ جو عوام کے لیے ہوگا وہی حکمران کے لیے ہوگا۔ اور اگر آئے گی انفرادیت کی بات تو میری مرضی، میں جتنا راہ خدا میں کسی کو دے دوں۔ لیکن توجہ کیجیے گا سامعین محترم، عدل کی عمارت کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتی اگر احسان نہ ہوتا۔ ابتدا میں تھوڑی سی جو ہے نا آپ کی افکار کا جو ہے اور ذوق کا امتحان ہے، اور توجہ کیجیے گا، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی منابع حدیث میں آپ کو ملے گی۔ سرکار نے فرمایا تھا فکر و ساعتن خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لحظے کا فکر، تعمق، تعقل، تفکر، تدبر، سوچنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ہاں واٹس ایپ فیس بک پہ کمنٹ تو کرتے ہو نا، کمنٹ کا زمانہ ہے، مجھے داد نہ دو لیکن رپلائی چاہیے۔ ہاں رپلائی کا دور ہے، رپلائی چاہیے، مجھے داد نہیں چاہیے۔ تھوڑا سا موضوع ذرا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ انتہا میں آپ مجھے دعا دیں گے۔ سامعین محترم، ارشاد رب العزت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کے اپنے معاشرے میں قائم کرو۔ عدل کیا ہے؟ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم کو تو آپ جانتے ہیں، ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں سیٹیں کم ہوتی ہیں، مسافر، حالانکہ سارے مسافر پیسے دے کے آتے ہیں۔ 30 نمبر سیٹ میں نے پیسوں کی خریدی اور جا کے بس میں بیٹھ گیا، 29 سال کا جوان تھا، ہاں، اور اپنی سیٹ پر ٹکٹ لے کے بیٹھ گیا، جو میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ ہے عدل۔ جو اپنے مقام پہ گیا یہ کیا ہے؟ عدل۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے علاقے کے نحیف، بزرگ، لاغر اور لاچار ایک بزرگ شخصیت، سفید ریش شخصیت بس کے اندر داخل ہوئی، جس کے پاس ٹکٹ تو تھی لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پاکستان میں سمجھ نہیں آئے گا، احسان تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ہاں پہلے ٹرانسپورٹ سسٹم کو تو سارے جانتے ہو، اس میں وہ مثال دے رہا ہوں جو جس سے تم سمجھ سکو میرے موضوع کو۔ میں نے جب دیکھا یہ بزرگ ہیں، نحیف ہیں، ان کے پاس ٹکٹ بھی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، میں نے کہا آئیے آپ میری جگہ پہ بیٹھیے، یہ ہے احسان۔ یہ پیچھے والوں سے میری گزارش ہے کہ منڈی سب کے لیے وہ میرا ساتھ دیں۔ ہاں مجھے سارے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کے حق کے لیے اپنے حق سے دستبرداری، یہ ہے احسان۔ اگر تقاضا فقط عدل کا خدا کرتا تو وہ معذور طبقہ، مظلوم طبقہ کہاں جاتا؟ کہ جو نابینا تھے، جو معذور تھے، جو مظلوم تھے، جو کما نہیں سکتے تھے، جو ارن نہیں کر سکتے تھے، وہ کہاں جاتا؟
وہ معذور طبقہ بھوکا مر جاتا. خدا نے کہا نہیں، عدل قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک احسان نہ ہو. توجہ کیجئے گا، امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا. تو عدل اور احسان. اب توجہ، یہ تھا اس کا ظاہر. اب باطن پہ چلتے ہیں. توجہ، علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، جن کے بارے میں شہید مطہری نے کہا تھا کہ ایک قم اور نجف کا فارغ التحصیل عالم بھی 2 سال الگ سے لگائے اور پھر اس تفسیر کو سمجھے. 4 سال کی عمر میں ان کے پوتے نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا. سعودیہ میں حج کے موقع پر اس نے ایک مناظرہ جیتا تھا. محمد حسین طباطبائی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اس آیت کے ضمن میں تفسیر عیاشی کا حوالہ دیا، امام محمد باقر علیہ السلام کا حوالہ. توجہ کیجئے گا، حوالہ دیا اور کہا کہ کسی نے پوچھا امام محمد باقر سے، سرکار اس آیت میں عدل سے مراد کیا ہے، احسان سے مراد کیا ہے، ذی القربہ سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عدل سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، احسان سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے، ذی القربہ سے مراد ہم آل محمد ہیں، اور ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یہ ہمارے دشمن ہیں. توجہ کیجئے گا سامعین محترم، ذمہ داری کے ساتھ حوالہ میں نے پیش کیا اور مضبوط ترین حوالہ. جو اس حوالے میں شک کرے گا اس کی فقاہت میں شک ہو جائے گا. صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا تھا اس قرآن کے 2 نظام ہیں، القرآن و ظاہرہ علیق و باطنہ عمیق. ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ظاہر یہ ہے جو قطبی شکل میں آپ کے پاس ہے، لیکن ایک اس کا باطن بھی ہے، اس کے اندر اسرار و رموز ہیں. انسان کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ وہ ظاہر قرآن سے اپنی معرفت کا آغاز کرے اور حقیقت قرآن میں ہو تازہ نہ ہو. توجہ، عدل اور احسان سمجھ میں آ گئی. اب وہ ایک بحث کرتے ہیں محمد حسین طباطبائی، ساتھ دیجیے گا میرا. عدل سے مراد رسول اللہ، احسان سے مراد. توجہ، وہ کہتے ہیں ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ساتھ دیجیے گا میرا. ہدایت ایک ہے ارات الطریق، یعنی منزل دکھا دینا کہ یہ منزل ہے وہاں پہنچ جاؤ. نہ منزل ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ کہیں اور ہے، منزل یہ ہے. ڈسکرپٹیو فارم میں منزل کی نشاندہی کر دینا، منزل کی طرف ہدایت کر دینا، یہ ہے ارات الطریق، فقط راستہ دکھانا. دوسری ہدایت ہوتی ہے ایصال الی المطلوب. وہ ہدایت کیا ہے کہ منزل دکھائے بھی صحیح، انگلی پکڑ کے پہنچائے بھی صحیح. توجہ، انہوں نے بڑی اہم بات کی، میرا ساتھ دیجیے گا. وہ کہتے ہیں جتنے انبیاء، رسول، اولی العزم، جتنے بھی نبی اور رسول تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی ذات بھی، اللہ نے جو ان سے کام لیا وہ تھا فقط ارات الطریق، تم منزل دکھاؤ. رسول کو کہیں نہیں کہا کہ انگلی پکڑ کے چلاؤ بھی صحیح. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے محمد بس. غدیر میں سب سے بڑی تبلیغ ہے بلغ، پہنچا دے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ انگلی پکڑ کے چلاؤ بھی صحیح. نبی و امام میں فرق ہے. نبی کی ہدایت ہوتی ہے ارات الطریق، جو فقط رہنما ہوتا ہے. امام جو ہوتا ہے وہ رہبر ہوتا ہے، وہ راستہ دکھاتا بھی ہے، انگلی پکڑ کے چلاتا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. میرا حسین فقط چراغ ہدایت نہیں بلکہ وہ سفینۃ النجات ہے جو اس کشتی میں سوار ہو گیا. حسین منزل بھی دکھائے گا، انگلی پکڑ کے چلائے گا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
نبی فقط رہنما ہوتا ہے، امام رہبر ہوتا ہے۔ اور شیعوں فخر کرو، آغا جعفر شستری نے بڑی خوبصورت بات کی۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا سفینۃ النجات رسول اللہ نہیں ہے، علی نہیں ہے؟ شیعہ بڑھا دیتے ہیں حسین کو، یہ سفینۃ النجات تو سارے 14 ہیں، مگر فقط حسین کو سفینۃ النجات کیوں کہتے ہو؟ آغا جعفر شستری نے کہا ولیکن سفینۃ الحسین اوصی و اسرا، ہم 14 کے 14 سفینہ ہیں، سفینۃ النجات ہیں، لیکن حسین سے کامل اور اکمل اور کم وقت میں زیادہ مسافت طے کرنے والا کوئی سفینہ نہیں۔ اور پھر اب جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، امام صادق نے ارشاد فرمایا بروز قیامت 1000 گناہگاروں کی 1000 صفیں ہوں گی گناہگاروں کی جو شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام صادق فرما رہے ہیں 1000 صفیں جو لوگ شفاعت کے ذریعے بہشت میں داخل ہوں گے۔ امام نے فرمایا کہ 900 امام نے فرمایا 1 صف کی شفاعت ہم 13 معصومین کریں گے، 999 صفوں کی شفاعت اکیلا حسین کرے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ نہیں پتا کتنے ہوں گے، اس کی کوئی تعداد نہیں، میں سوچ رہا تھا ابھی بیان کرتا ہوں۔ بالکل صحیح، اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی 70 کی شفاعت کریں گے۔ توجہ سامعین محترم، موضوع سے نہ ہٹ جاؤں۔ یا علی حق ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان سے اپنے معاشرے کو عدل اور احسان کا قیام کرو۔ توجہ سامعین محترم، اب دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا عادل حکمران مرنے کے بعد اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے۔ توجہ، عادل حکمران ہزاروں سال بعد بھی اس کی قبر کے اندر اس کی جو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، عادل ہوگا تو اس کی باڈی جو ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوگی۔ توجہ ساتھ دیجیے گا میرا۔ دوسری روایت کا رسول اللہ کا فخر نام ہے جس میں سرکار نے فرمایا مجھ محمد کو فخر ہے اس بات پر کہ میں نے اس دور میں آنکھیں کھولی جو ایک عادل حکمران نوشیروان کا دور تھا۔ یہ دونوں باتیں رسول اللہ کی۔ اب توجہ کیجیے گا، دشمنان اہل بیت کی جو تاریخ ہے جس میں بنو امیہ، بنو عباس اور آل زبیر، ان میں سب سے زیادہ موسٹ انٹلیکچوئل، ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا، ایکسٹرا جینیس، بلکہ میں کہوں ایول جینیس جو گزرا ہے وہ ہے مامون الرشید، ہارون رشید کا بیٹا۔ بہت پڑھا لکھا تھا، بہت قابل تھا۔ اس کے سامنے جب یہ دونوں روایات آئیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے ایک عادل حکمران کے دور میں آنکھیں کھولیں اور وہ نوشیروان تھا، اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا مرنے کے بعد جو ہے کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ اب 300 سال ہو چکے ہیں نوشیروان کی وفات کو۔ اس نے کہا جاؤ نوشیروان کی قبر کو کھودو، میں رسول کے قول کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ 300 سال بعد نوشیروان کی قبر کو کھودا گیا، دیکھا جیسے ابھی سلایا ہو۔ درود بھیجیں محمد والے۔ توجہ سامعین محترم، ساتھ دیجیے گا میرا، بڑی اہم روایت پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا العدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لحظے کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک لحظے کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ توجہ میرا ساتھ دیجیے گا سامعین محترم، جب ایک لحظے کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے تو وہ علی جس کی ساری زندگی عدل کے قیام میں گزر گئی،
معصومین میں سامعین محترم کسی کو اتنا وقت ہی نہیں ملا، حتیٰ کہ کوئی بھی مبسوط الید نہیں ہے اسے ظاہراً خلافت ملی ہو، صرف امیر المومنین کی ذات کے علاوہ۔ 4.25 سال کا دور ہے، ایک جنگ لڑ کر آتے ہیں، دوسری جنگ کی تیاری۔ 25 سال سے کیا بدعتیں ہوتی رہی، سارا اہل سنت کی تاریخ میں 5 یا 7 منٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کا دور خلافت، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ ہاں، اس آیت کی مکمل اور کامل تفسیر امیر المومنین کی ذات ہے۔ اگر علی کے عدل کو نہیں سمجھو کہ خدا کا عادل ہونا ثابت ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کامل الایمان، کامل انسان کامل کا عدل سمجھ نہیں آئے گا۔ ذمہ داری کے ساتھ اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ امیر المومنین کی ذات، آپ دیکھیے 4.25 سال کا دور حکومت، 25 سال کے بعد سرکار کو ظاہراً خلافت ملی۔ پہلی 2 خلافتوں کا دور جو ہے وہ 13 سال، تیسری خلافت کا دور 12 سال، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، امیر المومنین 25 سال کے بعد ظاہراً خلافت میں آئے، اور اس خلافت کے دورانیے میں 18 ماہ فقط صفین چلی ہے۔ 25 سال میں کیا بدعتیں قائم ہو گئی تھی، آپ جا کے مطالعہ کریں۔ ذمہ داری سے بات پیش کر رہا ہوں سامعین محترم، کچھ باتیں ایسی ہیں پہلی 2 خلافت کی جو آج بھی آپ کو مکے میں ملیں گی۔ اسلام آیا تھا پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے آیا تھا، عیسائیوں کے حقوق بتانے آیا تھا، عیسائیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، لا مذہب کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ستارہ پرستوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ہاں مسلمانوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ سب کے لیے آیا تھا۔ مگر اس دور میں اسلام فقط ایک خاص طبقے کا ہو کے رہ گیا تھا۔ عربی کو عجمیوں پہ فضیلت اور قریشیوں کو باقی عربیوں پہ فضیلت۔ توجہ کیجیے گا، آج بھی آپ کو خدا لے جائے، رنگ و نسل کی تفریق کیسی تھی کہ آج بھی خدا آپ کو لے جائے مکے میں پہلی صف میں مکہ میں آج بھی کوئی بیت اللہ میں کوئی غیر عربی نماز نہیں پڑھ سکتا، فقط عربی کھڑا ہوگا پہلی صف میں۔ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قرآن نے جو معیار فضیلت دیا تھا وہ کیا تھا، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، خدا کے نزدیک تو معیار بزرگی، معیار فضیلت تقویٰ ہے۔ اس دور میں کیا ہوا، پہلا کام کیا، آج بھی آپ چلے جائیں پہلی صف میں کوئی آپ کو غیر عربی نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر سارا مراعاتی طبقہ جو تھا وہ مدینے میں تھا، مراعاتی طبقہ، سارے عمرہ وہاں موجود ہیں۔ اور ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے فائنانس۔ جتنا مال ہوگا اتنی اسٹیٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگی، ایسی ہے نا، اسٹیبلٹی ہوگی۔ ہوتا کیا تھا، بیت المال کی غیر عادلانہ تقسیم، ہاں وہ کیا تھی غیر عادلانہ تقسیم، ذرا غور کیجیے گا۔ بدریوں کے لیے 5000 درہم سالانہ۔ اچھا ایک اور بات پیش کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، اکثر یہاں لوگ وہ بیٹھے ہیں میرے سامنے جنہیں میں جانتا ہوں، جن کا تجارت ہے، جن کی یا کاروبار ہے، یہ بتائیے ڈیلی بیسس آڈٹ اچھا ہوتا ہے یا ویکلی بیسس اچھا ہوتا ہے یا سال کے بعد؟ حساب کتاب آسان کب رہتا ہے؟ ڈیلی نہیں تو ویکلی۔ ہر جمعرات کو حساب کتاب، یہ پروفٹ اور یہ نقصان سارا کچھ نل کر دیں آپ، ایسا ہی ہے نا۔ یہ آڈٹ کرتے تھے سال کے بعد، ان کا آڈٹ ہوتا تھا سال کے بعد۔ اور کیسے ہوتا تھا، بدریوں کے لیے 5000 درہم سالانہ، احد والوں کے لیے 4000 درہم سالانہ، خندق والوں کے لیے 3000 درہم سالانہ، امہات المومنین کے لیے 10000 درہم سالانہ، ام المومنین کے لیے 12000 درہم سالانہ، اور عام مسلمان کے لیے 200 درہم سالانہ۔ ذمہ داری کے ساتھ، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ممبر سے سارے حوالے پیش کروں، جا کے اہل سنت کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے گا، میں صرف تجزیہ کرنے آیا ہوں۔ 25 سال میں اس طرح۔ اچھا اب دین نام ہے تابع داری کا، نہ کہ رشتہ داری کا۔ ہاں بھائی، بڑی بڑی باتیں اپلوڈ کرتے ہو، جا کے ایک آدھا جملہ حقیر کا بھی اپلوڈ کر دینا، اسٹیٹس پر لگا دینا۔ ہاں دین رشتہ داری کا نام نہیں۔ ہمارا پہلا دل کا پھٹا گیا، رشتہ داری نہیں چلے گی، تابع داری چلے گی۔
ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ رسول اللہ کا داماد تھا، اس لیے مانتے تھے کہ عبد ایسا تھا، محمد کی بندگی ایسے کی کہ ساری زندگی میں علی کا آپ ایک خطبہ نہیں دکھا سکتے جو رسول اللہ کی زندگی میں علی نے دیا ہو۔ اور کسی نے رسول کو نماز پڑھا دی؟ کہاں بیٹھے خدا کے لیے میرا ساتھ دینا؟ ہاں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، توجہ سامعین محترم، میرا ساتھ دینا، دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ امیر المومنین نے کس طرح سے غلامی نوکری کی؟ بھائی جو کمال بندگی میں ہے، چودھری بننے کی ضرورت نہیں، ایٹیچیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں، ہاں، جہاں جتنی حسین کی نوکری کرو گے اتنے بادشاہ بنتے جاؤ گے، اتنے باکمال ہوتے جاؤ گے۔ تھوڑا سا وقت اگر زیادہ لے جاؤں تو معذرت، ہاں 5-10 منٹ زیادہ ہوں گے، زیادہ نہیں، میں آپ کو زحمت دوں گا، لیکن جو اہم بات کرو دیکھیں ذرا، میرا ساتھ دیجیے گا سامعین محترم۔ دیکھیں رسول اللہ انسان کامل، منصب نبوت، منصب رسالت، منصب اولو العزمیت، منصب ختم نبوت، منصب ولایت بھی رسول کے پاس ہے، لیکن معراج نہ محمد کوئی، نہ نبی کوئی، نہ رسول کوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ معراج عہدوں کو نہیں ہوتی، آخری کو ہوتی ہے۔ جتنا جھکو گے اتنا باکمال ہوتے جاؤ گے، چودھری بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک علی ہے جس نے بندگی کر کے دکھائی کہ اپنی زندگی میں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ایک خطبہ علی کا آپ مجھے نہیں دکھا سکتے۔ یہی دیکھ لو کہ رسول کی نوکری غلامی کرنے میں کون آگے تھا، اور آپ نے کہتے ہیں کسی نے نماز پڑھا دی، مسلمانوں نے اسی کو دلیل خلافت بنا دیا۔ سامعین محترم قرآن کا مطالعہ کرو، سورہ حجرات میں خدا نے تعظیم و توقیر سکھائی اپنے حبیب کی، پوری شریعت کو مشروط کیا محمد کی تعظیم سے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تعظیم کرنا، محمد کی توقیر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محمد کی آواز سے اونچی آواز نہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یہ قبرستان میں آیت نازل نہیں ہوئی، یہ زندوں کے درمیان آیت نازل ہوئی تھی۔ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً دوڑتے ہوئے آنا۔ فلاں کھانا کھا رہا تھا، رسول نے کہا تو کھاتا ہی رہے گا، چھوڑ دو سب کچھ، تعظیم ہوگی۔ ایک نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتا رہے، اسی نماز کو خدا نے گلے کا طوق بنا دیا۔ ساری شریعت کو محمد کی، ساری شریعت کو محمد کی تعظیم، توقیر، رسپیکٹ سے مشروط کیا۔ اب ایک آیت پڑھو، توجہ سامعین محترم، کیسے کسی نے نماز پڑھا دی؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ ایک قدم آگے بڑھایا سارے اعمال سب، اور جس جماعت کو قرآن باطل قرار دے رہا ہے دلیل خلافت کیسے بنا دے؟ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد واجل فرجہ۔ اس محمد کی تعظیم نہ کی، توقیر نہ کی، سارے اعمال ضبط، ایک قدم آگے بڑھایا۔ جو نماز پڑھاتا ہے آگے کھڑے ہو کے پڑھاتا ہے، پیچھے کھڑے ہو کے پڑھاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ہاں 25 سالہ دور جا کے آپ دیکھیں، اب 25 سال کے بعد امیر المومنین کو ظاہراً خلافت ملی۔ علی نے پہلا کام کیا کیا؟ اب توجہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بڑی جلدی سے وقت گزر رہا ہے، لیکن آپ انشاءاللہ جگہ دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بھائی علی کی ایک فضیلت سننے سے خدا کان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ساتھ دے رہے ہیں میرا سامعین محترم؟ امیر
المومنین کو دور خلافت ملا، پہلا کام علی نے کیا کیا؟ مدینہ میں امیر بہت تھے، مراتی طبقہ زیادہ تھا، ہاں سارے امیر سارے وڈیرے. اچھا میں نے بات کی تھی بھی دین تابعداری کا نام ہے، رشتہ داری کا نہیں. اب آپ سے بہتر کسی ملک میں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ پہ تو بیتی ہے، پچھلی حکومتیں آپ نے دیکھی کیا تھی، ایبیلٹی ہے نہیں ہے، اہلیت ہے نہیں ہے، بس بھائی بیٹے داماد. یہی 25 سال میں ہوا. اہلیت کی بنیاد پہ نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پہ عہدے دیے گئے. امیر المومنین کو 25 سال کے بعد دور خلافت ملا، ظاہراً دور خلافت. پہلا کام علی نے کیا کیا؟ توجہ، وہاں مراتی طبقہ زیادہ تھا مدینے میں، سرکار نے مدینے سے دارالخلافہ کو منتقل کیا کوفہ میں، یہاں غریب زیادہ تھے. اور پھر رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، میرٹ کی بنیاد پر مدینہ کا گورنر سہل بن حنیف کو بنایا. انصاری گورنر تھا، کیسان تھا، سچا تھا، چور نہیں تھا. بصرہ کا گورنر عثمان بن حنیف کو بنایا، مدائن سلمان کے حوالے کیا. مصر کے لیے مالک اسر کو بھیجا، کرسی قضاوت پہ ابو الاسود دوئلی کو بٹھایا، فیصلے کرو ابو الاسود دوئلی. اور توجہ، خطبہ صدارت جو علی نے کوفے کی مسجد میں دیا تھا اس کا جملہ پیش کر رہا ہوں. پہلا کام علی ابن ابی طالب نے کیا کیا؟ غیر عادلانہ تقسیم کو عادلانہ بنایا بیت المال کی، اور اس میں یہ خطبہ دیا، سنو اے کوفے والوں، میں علی ابن ابی طالب مدینہ سے اس کیفیت میں اس وقت ورود کر رہا ہوں کہ میرے پاس فقط 4 چیزیں ہیں. ایک یہ آبا، دوسری تلوار، تیسرا گھوڑا، چوتھی ذرا. اگر تم دیکھو کسی سازش کے تحت علی قتل کر دیے گئے یا خلافت سے دور کر دیے گئے، تم یہ دیکھو کہ علی کے پاس ان 4 چیزوں سے زیادہ کوئی 5ویں چیز زائد تھی تو سمجھنا علی نے تمہارے حق میں ظلم کیا. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر ایک چیز زائد ملے، ایک چیز، علامہ امام غزالی نے لکھا امیر المومنین نے 4.25 سالہ دور حکومت ایک پھٹی پرانی اس عبا میں گزار دیا جو مدینے سے لے کر آئے. نہیں لا سکتی علی جیسا عادل امام یہ دنیا. توجہ کرنا سامعین محترم، میرٹ کی بنیاد پہ ابو الاسود دوئلی قضاوت کرو. اب علی کے عدل کو سمجھنا، کرسی قضاوت پہ بیٹھے چیف جسٹس آف علی ابن ابی طالب ابو الاسود دوئلی. تیسرے دن معزول نامہ بھیج دیا. ابھی کرسی قضاوت پہ بٹھایا تھا، 3 دن کے بعد معزول کر دیا. آئے دست ادب جوڑ کر، یا علی قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا، آئین الہی کو پامال کر دیا، کسی قانون کو توڑ دیا. ابھی تو آپ نے مجھے یہ فرائض سونپے تھے اور اب آپ نے فوراً معزول نامہ بھیج دیا. اب سننا جملہ امیر المومنین کا عدل. سرکار نے فرمایا مجھے مخبروں نے خبر کی ہے تیرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا اور تو نے فیصلہ کرتے ہوئے اپنی آواز کو فریقین کی آواز سے اونچا کیا تھا. ابو الاسود تجھے کس نے یہ حق دیا کہ تو فریقین کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر؟ نہیں لا سکتی علی جیسا عادل امام دنیا. توجہ سامعین، تب امیر المومنین یہ عہدے دے رہے تھے نہ گورنریاں دے رہے تھے. توجہ ساتھ دیجیے گا میرا. اور اس خطبہ صدارت کا ایک جملہ ہے، اعقنا بنفسی ان یقال لی امیر المومنین ولا اشارکم فی مقالہ الدار، کہ علی فقط اس بات پہ قناعت کر لے، اکتفا کر لے، صبر کر لے کہ لوگ کہیں امیر المومنین یہ ہمارے امیر ہیں، اور علی کسی غریب اور مسکین کے دکھ درد میں شریک نہ ہو. میرٹ کی بنیاد پر جب یہ گورنریاں دے رہے تھے تو 2 بھائی
عمار یاسر کے پاس آئے، پہنچ گئے ہوں گے آپ، دل میں حسرت تھی. کیا حسرت تھی؟ کہ ہم جو ہے فلاں فلاں جگہ کی گورنریاں مانگ لیں گے. عمار کسی طرح سے امیر المومنین کے دسترخوان تک پہنچا دو. کہا چلے جاؤ، اس وقت آ جانا. بلا لیا. امیر المومنین ابھی دسترخوان لگنا تھا، بیت المال کا کچھ حساب کر رہے تھے، اور جو روشنی تھی وہ بیت المال کے خرچے سے جو تیل تھا اس سے چراغ روشن تھا. یہ دونوں آئے، دل میں حسرت تھی، عہدے کی حسرت تھی. گورنری مل جائے گی، مجھے یہاں کی، میرے بھائی کو وہاں کی. دونوں آئے. امیر المومنین نے سلام کے بعد پوچھا، کوئی ذاتی کام کے لیے آئے ہو یا حکومت یا ریاست اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام کے لیے آئے ہو؟ کہ یا علی اپنی ذاتی خواہش کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. فوراً علی نے چراغ کو گل کیا جو بیت المال کے خرچے سے چلتا تھا. اپنی پاکٹ منی سے جو تیل خریدا تھا اس سے چراغ روشن کیا. کہ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ ایک نے دوسرے کو آنکھ ماری. جو علی ایک لحظے کے لیے ہمارا ذاتی کام بیت المال کے 2 قطرے تیل صرف کرنا جس کا عدل اجازت نہیں دیتا، تجھے مجھ جیسے نااہل کو گورنری کیسے دے دیتا؟ جس علی کا عادل 2 قطرے بیت المال کے ناجائز صرف ہونا. اٹھو یہاں سے، اٹھو، چل دیے. امیر المومنین کا دور خلافت جا کے مطالعہ کرنا سامعین محترم. دور خلافت، اور سرکار جو آڈٹ کرتے تھے نا وہ کرتے تھے ویکلی بیسس پر، ہر ہفتے کا آڈٹ. اور پھر علی جیسے حاکم کے حصے میں بھی 3 دینار، قمبر جیسے غلام کے حصے میں بھی 3 دینار. نہج البلاغہ میں طویل خطبے سید رضی نے نقل کیے جس میں سرکار کی ہدایات ہے کہ جب تم زکوٰۃ لینے جاؤ تو ان کے گھروں پہ نہ جانا، گھر میں جا کے مانگنا معیوب ہے، ان کے کنووں پہ جانا. ہاں، اور جس طرح کا بچہ زکوٰۃ میں دیں، لاغر بھی ہو تو وہ لے لینا. اونٹنی کا بچہ دودھ پیتا ہو تو اسے ماں سے جدا نہ کرنا. ہاں، اور پھر کاتب کو کہتے تھے کہ اتنا ڈسٹنس ستروں کے درمیان نہ دیا کرو، موٹی روشنائی سے نہ لکھا کرو. دور خلافت ہے، بھائی عقیل آ گئے، 3 کلو گندم منتھلی بڑھا دو، سگا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے. یعنی عام لوگوں کا جو وظیفہ ہے اس سے 3 کلو گندم بڑھا دیجئے. آگ جل رہی تھی، اس کے اندر ایک سلگتا ہوئی سیخ پڑی تھی لوہے کی. امیر المومنین نے فوراً بھائی عقیل کے ہاتھ پہ دے ماری. کہا میں نے تو ابھی طلب کیا ہے، آپ نے دی تو نہیں، لیکن مجھے جلاتے کیوں ہو؟ کہا سکلت کا اموں کا، سکلت تیری ماں تیرے غم میں روئے بھائی عقیل. تو اس دنیا سے دنیاوی آگ کا اپنا دامن بچائے اور علی کو تو اس آگ میں دھکیل دے. توجہ کیجئے گا سامعین محترم، دور خلافت ہے امیر المومنین کا، میرا ساتھ دیجئے گا. دور خلافت نکلے. اماموں کی سیرت اور ہوتی ہے، مولوی کی سیرت اور ہوتی ہے. علماء کی میں خاک پاؤں، لیکن مولویوں کے جو ہے نا میں ملا جو اپنے مطلب کا فتویٰ دے گا. آپ کے لیے شریعت اور، میرے لیے شریعت اور. ہم جیسے جو ملا ہیں نا وہ جگاڑ تلاش کرتے ہیں. جگاڑ سمجھتے ہو؟ مفتہ. ہاں بھائی میں نے کوئی کپڑا خریدنے نکلا میں کسی مارکیٹ میں، ہاں بھئی یہ میرے جاننے والے ہیں، یہ میرا فلاں بانی ہے، ہو سکتا ہے مفت دے دے گا، پروفٹ نہیں لے گا، آدھی قیمت میں دے دے گا. ہاں، یہ مولوی کی سیرت ہے. امیر المومنین نے 2 سوٹ خریدنے تھے، ایک اپنے لیے، ایک قمبر کے لیے. بازار میں آئے، دیکھا پہلی دکان والا علی کو جانتا ہے، رخ پھیر لیا. میں ہوتا تو میں وہیں کھڑا ہو جاتا. ساتھ دے رہے ہیں میرا؟ ہاں. امیر المومنین دوسری دکان پہ گئے، وہ بھی امیر المومنین کو جانتا تھا. اور امیر المومنین کو آپ کے سامنے یہاں وزیر اعظم آ جائے، آپ تو اسے راضی کرنے کے لیے پوری دکان نام کر دیں گے. ایسا ہے نا. پہلی دکان پہ گئے، وہ علی کو جانتا تھا. دوسری دکان پہ گئے، کہا قمبر تیسری دکان دیکھو، وہ بھی علی کو جانتا تھا. چوتھی دکان پہ گئے، وہ بھی علی کو جانتا. 2 سوٹ خریدنے تھے.
5ویں دکان وہ کسی اجنبی کی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ علی کون ہے، کہ ہم کپڑا یہاں سے خریدیں گے۔ اب توجہ سامعین محترم، اس دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں نا، کوئی ایم این اے ایم پی اے ہو، اس کا چپڑاسی بھی اپنے آپ کو ایم پی اے سمجھتا ہے۔ ایم این اے اور ایم پی اے اس کا چپڑاسی بھی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ایسا ہے یا نہیں؟ ساتھ دے رہے ہو میرا؟ وہ اپنے آپ کو ایم این اے ایم پی اے سمجھتا ہے۔ اچھا، اور دنیا کے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، حکمران، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے چپڑاسیوں کو نواز کر، کوٹھیاں دے کر 1.5-2 کروڑ کی گاڑی دے دی۔ جب یہ میرا غلام، میرا نوکر جائے گا، کہیں گے دیکھو اس کا نوکر ہے، اس گاڑی میں پھرتا ہے۔ ایسا ہے نا دنیا کے حکمران۔ توجہ سامعین محترم، درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ سامعین محترم، دنیا کے حکمران، میں اپنے وقت میں تمام کر دوں گا لیکن ساتھ دیجیے گا، دنیا کے حکمران اپنے نوکروں کو، غلاموں کو مال و متاع دنیا نواز کر احساس غلامی کو بڑھا دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، 1.5 کروڑ کی گاڑی، 3 کروڑ کی گاڑی، 1.5 لاکھ کا سوٹ، جب چلے تو پتہ چلے جی فلاں کا نوکر ہے، فلاں کا چپڑاسی ہے، فلاں کا مفتی ہے۔ لیکن دنیا نہیں لا سکتی علی جیسا عادل امام۔ 2 سوٹ خریدے، ایک بڑا عمدہ تھا جو تھا 5 دینار کا، ایک تھوڑا سادہ تھا جو تھا 3 دینار کا۔ 5 دینار والا کمبر سمجھا خود رکھیں گے کیونکہ امیر المومنین ہیں، مگر خلاف توقع علی نے 5 دینار والا عمدہ لباس کمبر کے حوالے کیا، 3 دینار والا خود لیا، دستے تک جوڑ کے عرض کیا یہ علی ہے، علی توجہ چاہتا علی تو احساس غلامی کو بڑھا سکتا تھا کہ یا علی آپ بادشاہ ہیں، آپ حاکم ہیں، میں ادنا سا نوکر، یہ 5 دینار والا خود رکھتے، 3 دینار والا مجھے دیتے، میں غلام ہوں۔ علی نے کیا کہا؟ سن کمبر، تو ہے جوان، جوانوں کو عمدہ لباس اچھا لگتا ہے، علی بوڑھا ہو گیا، علی بوڑھا ہو گیا، بوڑھوں کو سادہ لباس ہے، نہیں لا سکتی علی جیسا عادل امام۔ جارج جارڈک کا حوالہ دے رہا ہوں، ایک عیسائی مسیحی رائٹر ہے، لکھنے والا، اس کا بھائی تھا جواد جارڈک۔ اس نے جب اپنا تعلیمی نظام دیکھا، اس نے بغاوت کی کہ میں گوشہ نشینی اختیار کر رہا ہوں، مجھے یہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں نہیں رہنا۔ توجہ کیجیے گا سامعین محترم، چھوڑ کر یہ گوشہ نشینی کے لیے جانے لگا۔ اس کے بھائی نے بہت سمجھایا، مین از اے سوشل اینیمل، ایک سماجی جانور ہے، اسے سوسائٹی میں، کالونی میں، قبائل میں رہنا اس کا فطرت میں خدا نے رکھا، ودیت کیا، تیری ساری صلاحیتیں مفقود ہو کے رہ جائیں گی۔ کہا نہیں، بس میں تنہائی میں زندگی گزاروں گا، گوشہ نشینی۔ جواد جارڈک بھی عیسائی، وہ کہتا ہے پھر ایک کام کر، تنہائی میں یہ نہج البلاغہ لے، اس کو اپنا رفیق اور دوست بنا لے۔ اب توجہ، 15 سال کے بعد جارج جارڈک نے 5 کتابیں لکھی، علی و ثورۃ الفرنسیہ، علی اور انقلاب فرانس، علی و قومۃ العربیہ، علی اینڈ عربک نیشن، علی اور علی کا طرز زندگی، علی اینڈ ہز لائف اسٹائل، اور چوتھی کتاب علی اینڈ سیکوٹرکس، علی اور سقراط۔ 5ویں کتاب لکھی علی صوت العدالت الانسانیہ، عدل انسانی کی آواز علی ہے۔ اور یہ کتاب اپنے عہد کی، اپنے دور کی سب سے قیمتی ترین کتاب تھی، سب سے زیادہ پبلش ہوئی، سب سے زیادہ پڑھی گئی۔ دا وائس آف ہیومن جسٹس، اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا، آپ مطالعہ کیجیے گا۔ کتاب جب اس نے لکھ لی، اب بڑا پریشان تھا اور اس کے پاس پبلش کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس کے پوپ نے دیکھا، تو پریشان کیوں ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ پریشانی ہے بتا نہیں سکتا، کہ بتا دے، کہ میری جان کی امان ہو، کیا ہاں ہوگی، کہ کیا ہوا، کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، کسی عیسائی رہنما پہ نہیں، مسلمانوں کے ایک خلیفے کا انتخاب کیا، ایک رہبر کا انتخاب کیا۔ کہا بتا تو صحیح کس کا انتخاب کیا؟ کہا مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ علی ابن ابی طالب۔ اچھا،
اگر تو کسی اور کا انتخاب کرتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم تجھے اسیر بنا دیتے، لیکن تو نے انتخاب اس رہبر و رہنما کا کیا جس کے دور حکومت میں عیسائیوں کو سب سے زیادہ حقوق ملے۔ اب اس خرچے کے لیے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ چرچ اٹھائے گا۔ توجہ کرنا، چرچ نے اس کو پبلش کرایا، پوری دنیا کی وہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی۔ اب جو اس کی ارننگ آئی، یہ قرضہ اتارنے آیا، مولوی نہیں تھا نہ عیسائی تھا، قرضہ اتارنے آیا، قرضہ اتارنے آیا۔ جب قرضہ دیا واپس کیا تو کہا کہ وہی کرو جو علی کرتے تھے، غریبوں مساکین میں جا کے تقسیم کر دو۔ اس نے 4 باتیں لکھی، بس ممبر چھوڑ رہا ہوں، عدل علی پر نتیجہ دے کے جا رہا ہوں، 5 منٹ آخری ساتھ دینا۔ اس نے 4 باتیں لکھی، اس نے کہا آج چارٹر آف ہیومن رائٹس، حقوق بشری پہ بات ہو رہی ہے، حقوق بشری پر یو این او میں، یونائٹڈ نیشن بیٹھ کر حقوق بشری پہ بات کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے جو یہ یونائٹڈ نیشن آج کر رہی ہے، پہلا فرق کیا ہے؟ علی نے 1400 سال پہلے کیا۔ کہا دوسرا فرق ہے، توجہ، کہ دوسرا فرق یہ ہے علی نے 1400 سال پہلے کیا اور بغیر وسائل کے کیا۔ انہوں نے ساری دنیا کی ذہانتوں کو ملا کر، ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر، ریسورسز کا سہارا لے کر آج یہ کام کیا، کہ انہوں نے آج کیا اور ناقص کیا۔ علی نے 1400 سال پہلے کیا، تنہا کیا، کامل اور خوب کیا۔ اب توجہ، کہتا ہے آج کے دور میں یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے انہوں نے خود ہی چارٹر آف ہیومن رائٹس، حقوق بشری کا آئین اور دستور خود ہی تیار کیا اور خود ہی پامال کر دیا۔ علی وہ ہے جس نے اپنی ذات کو پامال ہونے دیا، کسی کے حق کو پامال نہیں ہونے دیا۔ علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 یا حق ولی۔ وہ دا وائس آف ہیومن جسٹس میں لکھتا ہے قتل علی ابن ابی طالب فی مسجد ہی لشدت عدلہ ہی، کہتے ہیں دنیا کے حکمرانوں کو قتل کیا گیا، ان سے نفرت کی گئی ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یہ واحد علی ہے جسے محراب مسجد میں قتل کیا گیا شدت عدالت کی وجہ سے۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو ہر دور میں علی جیسا عادل امام پیدا کر دیتی۔ تہران، آغا تہرانی کا ایک میں نے مقالہ پڑھا، توجہ کیجئے گا، چھوڑ رہا ہوں۔ اور ایک امریکہ میں ایک مصنف جس نے سارے ادیان، 200 سے زیادہ ادیان کو پڑھا، مذاہب کا مطالعہ کیا، کرنے کے بعد اس نے نہ مکتب اہل بیت کو قبول کر لیا، انگریز تھا، مسلمان ہوا، پھر مسلک تشیع کو اس نے قبول کر لیا۔ آغا تہرانی کا وفد جب امریکہ پہنچا، توجہ، جب امریکہ پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد انہیں بتایا کہ یہاں پر ایک انگریز ہے جو بہت بڑا ریسرچر ہے، محقق ہے، اس نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ آغا اپنے وفد کو لے کے اس کے گھر پہنچ گئے، کہا بتا تو صحیح اتنے سارے ادیان تھے، کیوں نے دین اسلام کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اتنے سارے مکتب تھے، مکتب حسین کو سلیکٹ کیوں کیا؟ کہا آغا آپ یہیں تشریف رکھیں۔ گیا اپنی لائبریری سے انگلش میں نہج البلاغہ اٹھا کے لے آیا، نہج البلاغہ کو کھول کر یہ جملہ پڑھتا ہے، کہتا آغا تہرانی مجھے اس جملے نے علی کا شیعہ کیا۔ کہا وہ جملہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے کہا تھا لو اوتیت اقالیم السبا بما تحت افلاکها الا انس اللہ نبلۃ جلوہ شعیرۃ ما فعلتہ۔ توجہ، اگر 7 اقلیم، 7 آسمانوں جتنا قدرت، اختیار، سلطنت، ریاست، حکومت علی کو دے دی جائے، شرط یہ لگائی جائے اس چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لے تو علی تخت کو ٹھوکر مار دے گا۔ چونٹی کے حق میں ظلم برداشت کر، جو علی چونٹی کے حق کو پامال نہیں ہونے دے رہا، کیسے حقوق بشری کو پامال ہونے دیتا؟ سامعین محترم، بس چھوڑ رہا ہوں ممبر، زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، نتیجہ دے کے جا رہا ہوں۔ کبھی خدا سے دعا یہ نہ کرنا
کہ پروردگار ہمارے معاملات زندگی میں عدل سے کام لے. امام فرما رہے دعا یہ کرو ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. پروردگار ہمارے معاملات زندگی میں اپنے فضل سے کام لیو، عدل سے کام نہ لینا. عدل سے کام لیا تو تیرے بندے علی کا عدل ایسا ہے، تیرا عدل کیسا ہو. امیر المومنین کا دور خلافت تھا، ایک چاہنے والے نے چوری کر لی. امیر المومنین نے حج جاری کی، چاروں انگلیاں کاٹ دی. حج جاری کی، چاروں انگلیاں کاٹ دی. ٹھیک ہے، انگلی کاٹی، یہ باہر نکلا. ایک خارجی ناس بھی راستے میں مل گیا. اس نے کہا یہ موقع اچھا ہے، علی کا ایک شیعہ کم کرنے کا موقع اچھا ہے. اس نے فوراً کہا، تانا دیا. وہ حاکم شام کا ماننے والا تھا. اس نے کہا دیکھو تمہارا خلیفہ، ہاں تمہارا حاکم، ہاں تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارا امیر، اور پھر تمہاری انگلیاں کاٹ دی، تمہاری توہین کر دی. اس نے فوراً جو ہے نا فضائل پڑھنے شروع کیے. قد قطع یمینی امیر المومنین یعصب الدین قائد الحر المحجلین امام المتقین. میرا ہاتھ کاٹا امیر المومنین نے، میرا ہاتھ کاٹا متقیوں کے امام نے، میرا ہاتھ کاٹا زوج بطول نے، میرا ہاتھ کاٹا داماد رسول نے، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو کعبے میں آیا. یہ فضائل پڑھ رہا ہے. ایک شخص سے دیکھ رہا تھا، جا کے اس نے جا کے امیر المومنین سے کہا جس پہ آپ نے حد جاری کی تھی وہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. کہا اسے دربار میں بلاؤ. نتیجہ دے رہا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں. سامعین محترم نتیجہ دے رہا ہوں. بلایا، فوراً امیر المومنین نے چاروں انگلیوں کو ہتھیلی کے ساتھ جوڑا، اوپر رومال رکھ کر چند کلمات پڑھے، خدا کو حوالہ دیا. جب کپڑا ہٹایا ہاتھ ثابت تھا. جو انگلی کاٹی تھی وہ تھا عدل علی، جو جوڑی ہے یہ ہے فضل علی. بس سامعین محترم، یہ علی کا عدل تھا جو اکبر کے جگر میں برچی کا پھر ٹوٹ گیا. یہ علی کا عدل تھا جو عباس کے دونوں بازو کٹ گئے. یہ علی کا عدل تھا جو 6 ماہ کا علی اصغر، جس کی ماں نے دیکھ کے یہ کہا مثلوں کا ینہر یا بنیا، تو جیسے بھی نہر کیے جاتے. شرما کے میں رونا زدہ. آج میں تذکرہ کرنے لگا ہوں اس بی بی کا. عرفا کہتے ہیں جس مجلس میں ان 2 بیویوں کا تذکرہ ہونا خدا حجابات کو ہٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. 2 امانتیں لے کر آئی تھی ام رباط، ایک 4 سال کی سکینہ، ایک 6 ماہ کا علی اصغر. یہ 2 امانتیں. ایک کربلا کے بن میں سلا دیا، دوسری کو زندان شام میں سلا دیا. یہ بی بی بظاہراً 4 سال کی ہے، لیکن کمال میں زینب و کلثوم سے کم نہیں، ام رباب و رقیہ سے کمال میں کم نہیں. آخری رخصت کے لیے امام حسین آئے، سب سے پہلے اسرار امامت اپنے بیٹے سجاد کو حوالے کیے. اس کے بعد بیویوں کو صبر کی تلقین کی. اس کے بعد پھر بچوں سے حسین نے بار بار ودا کیا. الامان الحفیظ، یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی. واہ غربتا واہ حسرتا، بابا کس کے سہارے چھوڑے جاتا ہے، تیرے آسرے ہم نے مدینہ چھوڑا تھا. بچوں کو تلقین کی. توجہ سامعین محترم، بچوں کو پیار کیا حسین ابن علی نے. پیار کرنے کے بعد صبر کی تلقین کی. صبر کی تلقین کرنے کے بعد یہ بچی ہے 4 سال کی سکینہ جو دامن سے لپٹ جاتی ہے. بار بار حسین نے پیشانی کا بوسہ لیا، بغل گیر ہوئے، صبر کی تلقین کی اور کہا کہ دیکھو سکینہ آج کے بعد ترتیب تبدیل ہے، تم ماں کے پاس ہوگی، اصغر میرے ساتھ ہوگا. عزیزانو 2 مرتبہ جناب سکینہ سے خیمے کے اندر حسین ابن علی نے ودا کیا. ودا کرنے کے بعد خیمے کے باہر آئے، رہوار پہ سوار ہوئے. حسین ابن علی ابھی سوار ہی ہوئے تھے، رہوار چند قدم آگے چلا تھا، یہ گھوڑا رک گیا. ہاں حسین نے کہا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا، علی اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا، تو بھی مجھے تنہا چھوڑے جاتا ہے، بس مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، پھر تیری زحمت تمام. عزیزانو سننا جملہ، اس نے اپنی زبان بے زبانی سے اشارہ کیا اپنے سموں کی جانب. سموں کی جانب دیکھا 4 سال کی بچی ننھے ننھے ہاتھ اس کے سم میں رکھ کے راستے کو روکتی ہے. جیسے حسین نے دیکھا دونوں ہاتھ کو باندھ کے کہتی ہے بابا ذرا نیچے اتر آؤ. حسین نیچے اتر آئے. بابا اس طرح سے میرے سر پہ ہاتھ رکھو جس طرح سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ. حسین نے رونا شروع کیا، حسین نے گریا شروع کیا. کہا بیٹی تو کتنی غریب ہے، تجھے میری زندگی میں احساس یتیمی ہو گیا، میری زندگی میں احساس یتیمی ہو گیا.
تو کتنی غریب ہے. کہا بابا خاک گرم کربلا میں لیٹ جاؤ. حسین لیٹ گئے. کہا بابا مجھے سینے پہ تو لٹاؤ. حسین نے سینے پہ لٹایا. جیسے جیسے بچی حسرت کر رہی ہے حسین اس حسرت کو پورا کر رہے. عصمت کی ادا شناسی تو دیکھو, اس بچی کی ناز برداریاں تو دیکھو, کیسے کیسے حسین ناز اٹھا رہے ہیں. بابا مجھے پھر زانوں پہ بٹھاؤ. بابا میرے بالوں کا بوسہ دو, میری پیشانی کا بوسہ دو. جیسے جیسے بچی کہتی ہے حسین کرتے جا رہے ہیں. دستے تک جوڑ کے عرض کروں گا, اور میری بی بی یہ کام تو خیمے کے اندر بھی کر سکتی تھی. تو نے کربلا کے بن کا انتخاب کیوں کیا؟ اس بی بی کی معرفت دیکھو, اس بی بی کی معرفت کو ہمارا سلام. آواز آئے گی, او ذاکر حسین کیا تجھے پتا نہیں خیمے میں اور بچے بھی ہیں جن کے باپ موجود نہیں؟ اگر یہ ناز خیمے میں اٹھاتی احساس یتیمی جاگ جاتا. کاش ہمارا باپ ہوتا, دستے شفقت ہمارے. بس عزادارو 11 محرم کو شبر چندرسیاں لے کر آیا اور چاہتا تھا کہ آل رسول مخدرات عصمت کو اسیر بنائے. میری آقا زادی نے دور سے دیکھا, کہا بیٹا سجاد کہہ دو یہ ہمارے قریب نہ آئے. ہم علی و بطول کی امانتیں ہیں, ہم زہرا کی امانتیں ہیں, علی و بطول کی امانتیں ہمارے قریب نہ آئے, ہم خود ہی ہو جائیں گے قیدی. نہ جانے کس طرح سے یہ بی بی قیدی ہوئی ہوگی. لیکن سنو گے ہزاروں جملہ, راوی کہتا ہے یہ مدینہ تھا. مدینہ جب سارا میدان خالی ہو گیا اور ہر بی بی کس طرح سوار ہوتی تھی جا کے مطالعہ کر لینا. امام حسین کرسی پہ تشریف فرما تھے. جب ان دونوں بھائی بہن نے مدینہ چھوڑا تو راوی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا. ایک بی بی حجرے سے نکلتی تھی, ہر بی بی کے ساتھ ایک جوان ہوتا تھا جو محمل میں سوار کراتا تھا. دوسری بی بی دوسرا جوان, تیسری بی بی تیسرا جوان, چوتھی بی بی چوتھا جوان. کا اس طرح سے 11 بیویاں سوار ہو گئی, ہر کسی کے ساتھ ایک جوان ہوتا تھا اور تسلی سے حسین کرسی پہ بیٹھ کے مشاہدہ کرتے تھے. کہا لیکن ایک بی بی کو میں نہیں جانتا تھا, وہ نقاب پوش بی بی جیسے برآمد ہوئی 7 جوان تھے جنہیں میں جانتا تھا. ایک کا نام عباس, ایک کا نام قاسم, ایک کا نام علی اکبر. کہا جب ان جھرمٹ میں ان 3 جوانوں کے جھرمٹ میں یہ بی بی آئی, حسین نے مسند کو چھوڑا, محمل کے جانے بڑھے. سنو گے عزاداروں, علی اکبر نے اپنا دایاں زانو آگے کیا, قاسم نے اس بی بی کی نالین کو پکڑا, عباس نے محمل کا پردہ ہٹایا, حسین نے سہارا دیا اور زینب کو سوار کرایا. کہا میں سمجھ گیا یہ منظر تو زینب کے ذہن میں ہوگا نا, مگر کوئی پوچھے تو 11 محرم کو پوچھے. کٹے ہوئے لاشوں کو مایوسی نگاہ سے دیکھ کے کہتی تھی او ابا, بار بار کہتی تھی. سننا جملہ عزادارو, کبھی قاسم کو دیکھا, ایک مرتبہ قاسم کو بلایا, ایک مرتبہ حسین کو بلایا, ایک مرتبہ عمر کو بلایا, ایک مرتبہ محمد کو بلایا, ایک مرتبہ علی اکبر کو بلایا. راوی کہتا ہے 11 محرم کو ایک لاشا ایسا ہے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے, نہر علقمہ پہ یہ لاشا پڑا تھا. مایوسانہ نگاہ دیکھ کے ایک مرتبہ نہیں بار بار کہتی تھی عباس عباس عباس. گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے. عزاداروں ممبر چھوڑ رہا ہوں, میرا ساتھ دینا. جب یہ بیویاں سوار ہو گئی, اب ایک سرخ بالوں والا اونٹ ہے جس نے اپنی زبان بے زبانی میں کچھ جملے کہنا شروع کیے. عالمہ غیر معلمہ تھی, میری بیوی جانتی تھی جانوروں کی آواز, لیکن اگر سجاد سے نہ پوچھتی تو کبھی بھی ظالم کا ظلم آیا نہ ہوتا, اس کی مظلومیت ہم تک نہ پہنچتی. کہا بیٹا سجاد تم امام وقت ہو, یہ بتاؤ یہ سرخ بالوں والا بزرگ اونٹ دوسرے اونٹوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ تب بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے سنبھل کے چلنا, تمہارے پشت پہ عام کہتی عام کہتی سنبھال علی و بطول کی غیور پردہ دہر بھی. بس عزادارو میں دستے تب جوڑ کے عرض کروں گا, کیا اس اونٹ کی حسرت پوری ہو گئی؟ عزادارو یہ قافلہ چند قدم آگے گیا تھا, کوفے کے مضافات میں تھا کہ یہ قافلہ رک گیا. شبر تازیہ نہ لے کے سید سجاد کی پشت پہ آیا. تازیہ نے مارتا تھا, تازیہ نے مار کر کہتا تھا قافلے کو آگے بڑھاؤ. سنو گے سید سجاد جس کے گلے میں خاردار توق, کمر میں لنگر, ہاتھ میں ہتکڑی, پاؤں میں بیڑیاں, زنجیریں سنبھالتے ہوئے آئے پھوپھی اماں کے پاس. کیا دیکھا عجیب منظر, وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر سوار تھا وہ زمین میں گڑ گیا تھا, اور نو کے نیزہ سے حسین اس محمل کو دیکھ رہے تھے جو سکینہ کا محمل تھا, لیکن سکینہ موجود نہیں. جب یہ زینب نے منظر دیکھا, اب اونٹ کو بیٹھنے کا انتظار نہ کیا, اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے ایسے گرایا جیسے بن بازوں
تھے. عزاداروں یہ بی بی وہی دوڑی جہاں سے یہ قافلہ آیا تھا. ایک بیابان میں جا کے عجیب منظر دیکھا. ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کے زانوں پہ سکینہ سر رکھ کے سوئی ہوئی ہے. کا بی بی کسی نے دیار غیر میں عالم پردیس میں ہمیں سلام کے قابل نہ سمجھا. اور تو اپنا تعارف تو کرا. کوئی خاندان کی مستور دکھائی دیتی ہے. اب اس بی بی نے نقاب ہٹایا. زینب پہچان، تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے آ گئی. ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ عباس کے بازو قلم ہو، ماں نہ دیکھ رہی ہو. قاسم کی لاش پامال ہو، ماں نہ دیکھ رہی ہو. زینب تو 70 قدم سے بھائی کو 13 ضربوں میں قتل ہوتی دیکھ، یہ ماں نہ دیکھ رہی ہو. شام غریبہ عباس بن کر تو پہرے دے رہی ہو، یہ ماں نہ دیکھ رہی ہو. لیکن زینب یہ امانت لے، ان مصیبتوں پہ صبر کر، تو اللہ کے حوالے. اللہ تجھے اس امتحان میں کامیاب کرے. عزادارو خدا مرحوم کے درجات بلند کرے، روح کو شادی نصیب کرے. روایت پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. اب جو اس بی بی کو 4 سال کی سکینہ حوالے کی، اب سنو گے اس بی بی سے ظالموں نے اس بچی کو لیا. اب محمل میں سوار نہیں کرایا بلکہ ناقے سے محمل کو ہٹایا. سکینہ کی پشت کو اونٹ کی پشت سے لگا کے رسیوں سے باندھ دیا. اب جو اونٹ چلتا